یہ آگے کرو تاکہ میں پھر بولوں. اچھا جی یہ لائٹ چلاؤ, یہ ادھر منہ پہ ڈالو. ہاں چلیں ادھر سے کرو نا, سامنے سے. اوکے جی, تو میں جو آپ کی اصل جو اینڈ میں آنے لگا ہوں, آپ نے اس سے کسی سے نہیں گھبرانا, قوم نے کھڑے ہونا ہے. ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے قطرے تک ہم نے لڑنا ہے. ہم نے پرامن طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. اور جو میرا مینار پاکستان کا جلسہ ہے, جو کل شام کو انشاءاللہ, کل رات کو عشاء کے بعد, تراویح کے بعد جو انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے, میں آپ کو اپنے حقیقی آزادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے, ہم نے کیسے اپنے ملک کو, یہ جو دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں, جو برے حالات ہیں, ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے. میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پورا پلان بھی دوں گا. جو بھی کہتے ہیں جی بارش ہوگی, ہمیں کوئی بارش کی فکر نہیں ہے. قوم نے اس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آزادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے. لاہور کے لوگوں کو میرا خاص طور پہ پیغام ہے کہ دیکھیں, تحریکیں جو لاہور سے شروع ہوتی ہیں وہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہیں. میرے سامنے 1970 میں لاہور میں تحریک شروع ہوئی تھی. آج بھی وہ وقت آ گیا, لاہور کے لوگوں آپ نے نکلنا ہے, اور آپ نے پوری طرح مینار پاکستان میں میرے ساتھ کل میری تو پوری تقریر سننی ہے. یہ میرا پہلی بار میں قوم کے سامنے تقریر کروں گا, یہ پہلی دفعہ ہوگا اس سال. یہ اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا. اس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں, اور آپ جو میں آپ کو روڈ میپ دینے لگا ہوں حقیقی آزادی کا, اور ہم نے کیسے اپنی معیشت کو اس دلدل سے نکالنا ہے, آپ نے سب نے آ کے اور اس میں شرکت کرنی ہے. سارے لاہور کو میں پھر کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں ڈال لی ہیں. یہ پکڑ دکڑ بھی لوگوں کی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تاکہ ڈریں, تاکہ لوگ آئیں نہ, تاکہ ہمارے کارکنوں کو پکڑیں گے تو لوگ پہنچیں گے نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اس ظالم اور اس وہ سوچ جو ملک کو سمجھتی ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, اس کو شکست دینے کے لیے آپ نے سب کل نکلنا ہے. اور انشاءاللہ تراویح کے بعد رات کے 9 بجے انشاءاللہ پھر ہم آپ سب سے مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. میری بیوی اکیلی دیندار خاتون جو دنیا میں جن کا واسطہ نہیں ہے, اپنی زندگی گزارتی ہے, وہ اکیلی یہاں سے دروازہ توڑ کے اندر گھسے. 40-50 پولیس والے کو چھتوں پہ چڑھ گئے. یہاں بےچارے جو لوگ ملے, کچھ 4-5, ذرا دیکھیں وہ بےچارے ملازم, ان کو مار مار کے, ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, کسی کا بازو توڑ دیا پکڑ کے, ایک کو بےہوش کر کے وہ نالی میں پھینک کے چلے گئے. یعنی انسان تو چھوڑے, درندے بھی یہ نہیں کرتے. اور کس قانون کے تحت کیا؟ جب عدالت نے بتایا ہوا تھا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر, اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا, 2 لوگ صرف آئیں گے, یا 40-50 لوگ جو پولیس والوں نے کیا, لوٹ کے لے گئے, جو چیزیں ملی لے گئے. وہاں بیچارے سرونٹ نوکروں کی جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے, ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے. سوشل میڈیا کا لڑکا تھا, وہ اپنے کیمرے وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا. یہ غلاموں کو ایسے ہوتا ہے جن کا بھیڑ بکریاں, ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی. پہلے تو مجھے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا. ہمارے وکیل جو اندر گئے, جو تھوڑے سے لوگ تھے, انہوں نے وہاں بتایا کہ ماحول ہی کچھ اور تھا. وہ نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد CTD کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہاں رینجرز, وہاں پولیس, اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے ریپرزینٹ 10 لوگوں نے جانا تھا, ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے. وہ بیچارے اس کی ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے, کریک کر دیا ہپ بون.
شبلی فراز کو وہ جا کے ہاسپٹل چلا گیا. ہمارا جو عمر سلطان تھا, نام دیا ہوا ہے, اس کو مارا, اس کا منہ کے اوپر ناک, اس کی ہڈی توڑ دی, کچھ بھی نہیں ہوا. اندر یہ حالات تھے. میں نیچے 40 منٹ انتظار کر رہا ہوں, اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس, اشتعال دے رہی ہے لوگوں کو, ٹیئر گیس کر رہی ہے. میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے. اندر گھستا ہوں تو وہاں اور ہی ماحول تھا. تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا. مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا. وہ خود حیران تھے. اسلام آباد کا آئی جی اس میں شامل تھا, اس کو پتا تھا, اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا. انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا. اللہ نے بچایا. کیسے ہم وہاں, اگر وہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گھس ہی نہیں سکتا تھا, تو ہم واپس آ گئے. پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا, سینئرز نے بتایا کہ یہاں پلان بناؤ, اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا, آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد. انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا. 1000 رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے, اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے. مجھے پولیس والوں سے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے, کیوں نام تو ان کا پڑ جانا ہے, نامعلوم افراد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے, پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں. کوئی کہتا جی آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں, کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں. وہ خوف زدہ ہے. دیکھیں, اور پھر اچھا, پھر مزاحیہ خیز بات کیا ہے, فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنے گی. جے آئی ٹی کون بنائے گا؟ جے آئی ٹی وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک پہلے یہ تو پوچھے کہ جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے, سیبوٹاج کس نے کیا؟ کیا ہوا کہ وہ جو جے آئی ٹی کے فائنڈنگز تھیں اس کا ریکارڈ کدھر سے غائب کیا گیا؟ کیوں آفیسرز بدلے گئے؟ کیوں جیسی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ جے آئی ٹی کو ڈسبینڈ کیا گیا, اور وہی آفیسر جو ان کو اوپر بٹھا دیا جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے, جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ان کے اوپر کارروائی کرو کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا, انہیں کو انہوں نے آ کے اوپر بٹھا دیا. اور اب وہی لوگ ایک اور جے آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. میں نے تب بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر جے آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں, چیف جسٹس کے نیچے بنائیں, اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, اب پھر کریں گے. میں اور بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ کریں گے, کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا. اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں, یہ جو ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کریں. لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میرے کارکنوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی, یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ, میرا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے, چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں, چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں, کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے. جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے. سو مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میرا تو ہے ہی نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں. لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ بیرونی طاقت ہو, چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے. لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں, اور مزید اور پیسے بنانے کی ان کی اپرچونٹیز ہیں. پیسہ ان کا باہر پڑا ہے, ملک ڈوبتا ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. آزادی کے لیے قربانی اور جد و جہد دینی پڑتی ہے. آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں,
کہ میں تو تیار ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں پولیٹکس نہیں سمجھتا، میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زبان پاک میں، جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے، لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا۔ اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا، جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم میں، جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر سکے، جدھر ہمیں ساروں کو، کمزور سے کمزور کو پتہ ہوگا کہ کسی نہ کچہری میں، نہ تھانے میں، نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، نہ کوئی نامعلوم افراد آ کے اس کو رات کو اٹھا لیں گے، کیونکہ ہم آزاد ہوں گے، کیونکہ قانون ہمیں پروٹیکشن دے گا۔